حیدر صاحب ڈھڈیال والے پرسن مومنین بھرپور انداز نال تشریف لے سو برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، منتظر حضرت امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات مومنین کرام، ہماری گزشتہ مجالس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی نبی کا وصی اور جانشین وہی ہو سکتا ہے جو اس نبی کے بعد دنیا میں اس علاقے میں نہیں، اس دنیا میں اس نبی کے بعد پوری دنیا میں جو سب سے افضل ہو ہر لحاظ سے، وہ اس نبی کا وصی ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور بہت سارے دوسرے مسلمان و مکاتب فکر ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے بعد ہر لحاظ سے امیر المومنین علیہ السلام اسی لیے آپ حضرت نے فرمایا، وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، فوصی، چونکہ کسی نبی کا وصی اور جانشین وہی ہو سکتا ہے جو اس نبی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ فرمایا تھا فوصی، فے جو فے ہے اس کو فا نتیجہ کہتے ہیں، نتیجہ پھر یہ نکلا فوصی میرا وصی وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد جس کو بھی اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا میں اپنے بعد کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ساری دنیا کو نا۔ رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بعد کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کے بعد جو بھی زندہ ہے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا۔ وخیر من ترکت بعدی، اور اپنے بعد جس کو بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، اور وہ جو میرے قرض اتارے گا، وَيُؤَدِّي امانتی، اور امانتوں کو بھی
اصل مالک کی شناخت کے بعد اس تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ چار پانچ سال پہلے ٹیکسلا اور ایبٹ آباد میں عشرہ پڑھ رہا تھا۔ ٹیکسلا میں اس موضوع پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ ایک عالم دین نے امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، آغائے عطائی اصفہانی۔ وہ ہر سال حج مشن پہ آغا سیستانی کی طرف سے حج مشن میں بھی آتے ہیں۔ بہت ساری کافی ضخیم 1000 صفحے سے اوپر حالات چہارہ معصومین کے حالات زندگی پر، فقہ پر کافی ان کی کتابیں بھی ہیں۔ اس کے اندر ایک روایت میں نے دیکھی، ابن حجر ہیثمی کی کتاب صواعق محرقہ کا حوالہ دیا ہوا تھا۔ اصل صواعق محرقہ میرے پاس نہیں تھی، اس کتاب کے اندر صواعق محرقہ کا حوالہ دیا ہوا تھا۔ مجلس میں اس کو بیان کرنے سے پہلے، یعنی اس فن کا جو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں سب سے ماہر، واقعہ جس کو سرمایہ ملت کہنا چاہیے، مولانا آفتاب جوادی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عمر دراز عطا فرمائے۔ یہ آپ کے تلگنگ کے پاس بھرپور ہے، ادھر کے رہنے والے ہیں۔ ان کو میں نے فون کیا، ایک کتاب جو انڈیا میں ایک دفعہ چھپی پھر نہیں چھپی، اس کا نسخہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اسی نادر کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ وہاں سے اکوڑا کھٹک سے اور کہاں سے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام جن کے پاس، جن کے کتاب خانوں میں کتابیں نہیں ہیں، ان کی لائبریری سے آ کے استفادہ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فلان نے، آقائے علی عطائی اصفہانی نے اپنی کتاب میں صواعق محرقہ کا حوالہ دیا ہے، آپ ذرا اصل کتاب مجھے چیک کر کے بتائیں، اگر اصل کتاب میں یہ موجود ہو تو میں بیان کروں، ورنہ ایسا نہ ہو میں وہ بیان کر دوں اور کل کو وہ حوالہ غلط ثابت ہو جائے۔ اللہ انہیں طول عمر دے، 10-15 منٹ کے اندر انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے بتایا، آقا صاحب وہ میں نے دیکھا ہے اصل کتاب کے اندر صواعق محرقہ، اس کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن مفت میں بیان نہیں کروں گا، بآواز بلند صلوات۔ روایت کا ابھی تھوڑا سا مجھے شک ہے، ایک ہی جلد ہے صواعق محرقہ کی، ایک ہی جلد ہے، یا جلد نمبر 77 یا 177 ہے، تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، یا 77 یا 177۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اتا ابو بکر و علی الی قبر رسول اللہ بعد وفاتہ بستۃ ایام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 دن کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، جیسے ہی قبر کے قریب ہوئے تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تقدم، بسم اللہ آپ آگے چلیں۔ حضرت ابوبکر نے یہ کہا، ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول فیہ علی منی بمنزلتی من ربی۔ میں اس شخص سے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا ہے، جی میرے بعد علی کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بعد میں محمد کا مقام ہے۔ ابھی تو میں اوریجنل نسخہ ساتھ
دے کے نہیں آیا، وہاں جا کے جس کی خواہش ہو اس پیج کی کاپی کرا کے بھیج بھی سکتا ہوں۔ آج کل وسائل ہیں، واٹس ایپ پر فوراً بھیجا جا سکتا ہے۔ ما کنت لأتقدم، میں اس شخصیت سے کہ آگے نہیں جا سکتا کہ سمعت رسول اللہ فیہ، جس کے بارے میں رسول خدا کو میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے۔ کیا فرمایا؟ علی علی منی بمنزلتی من ربی، میرے بعد علی کا وہ مقام ہے جو مقام خدا کے بعد میں محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس موجودات میں جو بھی کائنات میں موجود ہے، سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے موجودات میں؟ اتنا یا فلسفہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، جواب دے دینا۔ جو بھی اس کائنات میں موجود ہے ان میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اللہ۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ رسول خدا کا ہے۔ فرمایا کہ جو مقام اللہ کے بعد رسول خدا میرا ہے، وہی مقام میرے بعد علی کا ہے۔ دونوں کا نتیجہ وہ ایک نکلتا ہے۔ لہذا فرماتے تھے اقضاکم علی، اقضاکم، قضاوت، فیصلے کرنا۔ کل میں نے آپ کو سنایا تھا نا، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہ صرف رسول خدا پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا علم رکھتا ہوں، نہیں، بلکہ میں نے پانچ جگہوں پر پڑھا ہے یہ جن انبیاء پر تورات، انجیل، زبور نازل ہوئے ہیں نا، ان انبیاء سے زیادہ ان کتابوں کا علم علی رکھتا ہے۔ جی یہ کسی مکتب میں جا کے جو ہے نا وہ علی با تا سا اس طرح ان کا علم نہیں ہوتا۔ شروع میں نے بتایا ہے علی کے وہ علم کا ذریعہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ممبر پر بیٹھ کے فرماتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینہ میں علم اور حکمت ہے نا، یہ رسول خدا کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ ھذا لسان رسول اللہ، یہ جو رسول خدا نے میری ولادت کے فوراً بعد زبان چسائی تھی، جی یہ میرے سینے میں اس کی برکتیں ہیں۔ اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی، جج علی ہے۔ وہ آج کل کی طرح وہ جج بننے کے لیے وہ صرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لا کیا ہوا ہو اس نے، یہ کافی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا یعنی رسول خدا کے نزدیک سب سے بڑا قاضی وہ ہوتا ہے جو علمی لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہو، عدل اور انصاف کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہو، شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے بھی میں کسی کا خوف نہ ہو، اس کے خلاف فیصلہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ کروں گا یہ ہو جائے گا۔ نہیں، علی وہ ہے جس کی ڈکشنری میں خوف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جی اب سب سے بڑا قاضی بننے کے لیے سب سے بڑا عالم ہونا بھی ضروری ہے، سب سے بڑا وہ عالم بھی ہونا ضروری ہے، عادل بھی ہونا ضروری ہے، شجاع ہونا بھی ضروری ہے، حلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ حلیم ہونا، اقضاکم علی، ایک جملے کے اندر بہت سارے علوم میں برتری ظاہر ہوتی ہے، ایک جملے کے اندر بہت سارے علوم میں برتری ظاہر ہوتی ہے۔ یہ شیخ صدوق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ادھر پتہ نہیں آپ کے شہر میں کوئی اسلامی کتابوں کی کوئی ہے جی لائبریری، کتاب خانہ ہے؟ ہاں ادھر دیکھیں ہے یا نہیں ہے۔ شیخ صدوق کی دو کتابیں ہیں، بڑی زبردست ہے، دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ ایک کو پڑھیں گے ایسے غیر ضروری جو ہے نا وہ آپ کو حوصلہ ملے گا، خطرناک قسم کا جو ہے نا وہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا دوسرے کو پڑھیں گے، اس میں صفات کو شیعہ کو پڑھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ مایوس ہونے لگیں گے۔ دونوں کو پڑھیں گے تو بیلنس رہے گا۔
ایک کتاب کا نام ہے فضائل الشیعہ، فضائل الشیعہ، شیعوں کے فضائل، شیعوں کے فضائل. اور روز قیامت وہ ایک کتاب ہے مرحوم طبرسی کی، بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضی، علی مرتضی کی شیعوں کے لیے رسول خدا کی بشارت. جی اس میں لکھا ہوا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ علی کے شیعوں کو جو بلند مقام عطا فرمائے گا نا، وہ اتنا بلند ہوگا عام لوگوں کو ان کا مقام دیکھنے کے لیے اس طرح دیکھنا پڑے گا جیسے عام سورج اور چاند کو دیکھنے کے لیے اوپر دیکھتے ہیں. یہ شیعوں کا مقام ہے نا، اس میں شیعوں کا مقام بیان کیا گیا ہے. پھر دوسرے کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہوتا کون ہے جس کا یہ مقام ہے. اصل بات یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، خدا نے شہد کو شفا کہا ہے قرآن میں. میرے خیال میں خدا کی مخلوقات میں ماکولات اور مشروبات میں سے صرف شہد ہے جس کے بارے میں خدا نے اعلان کیا ہے فیہ شفاء للناس. شہد کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو شک کرے گا کوئی بڑا لفظ تو نہیں کہہ سکتا، وہ قرآن کے خلاف کہتا ہو، چونکہ قرآن نے کہا نا شفا ہے، لیکن شہد ہو، ٹھیک ہے نا، ہوئے شہد، چھوٹی مکھی کا اوریجنل شہد. ایسے ہی شہد کے مکھیوں کو لا کے وہ گڑ کے ڈھیر پر بٹھا دیں، وہ اس شہد سے آپ کو شفا نہ ملے. آپ یہ نہ کہیں خدا نے فرمایا تھا فیہ شفاء النساء، میں شفا نہیں ملی. نہیں بھائی، وہ شہد نہیں ہے. ایک کتاب میں بتایا ہے کہ بھائی شیعہ ہوتا کون ہے، دوسری کتاب میں بتایا ہے کہ جو اس معنی میں شیعہ ہوتا ہے اس کا مقام یہ ہے. ٹھیک ہے جی. فضائل الشیعہ، صفات الشیعہ، دونوں میرے خیال میں برابر ہیں. فضائل الشیعہ کی پہلی حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمر اس کو نقل کرتے ہیں، رسول خدا کی خدمت میں ہم گئے، رسول خدا کے سامنے علی کا ذکر ہوا، علی کا ذکر ہوا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی کے ذکر سے رسول خدا غضبناک ہو گئے. علی کا ذکر تو عبادت ہے، علی کے ذکر سے رسول خدا غضبناک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ایسا ذکر ہوا تھا جس سے رسول کو غضبناک ہونا چاہیے تھا. لوگ آگے تنقید کرتے تھے، شکایتیں لگاتے تھے، اور رسول خدا بڑے اشتعال میں آتے تھے، فرماتے تھے مالکم ول علی، کیوں، بالکل سادہ الفاظ میں، کیوں علی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ مالکم ول علی، اس کا مطلب ہی بات ہے کیوں علی کے پیچھے پڑے ہوئے؟ فغضب رسول اللہ، اور فرمایا مالکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب علی کے خلاف بات کی نا، یہ زبان کھولی، کہا مالکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرون من، یہ جو صوارق محرقہ کی عبارت سنائی ہے نا، دونوں کا مفہوم ایک ہے. مالکم تذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس کے خلاف میرے سامنے بیٹھ کے زبان کھولتے ہو جس کا خدا کی بارگاہ میں وہ مقام ہے جو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد پھر ایک طولانی قصیدہ پڑھا ہے علی کا رسول خدا نے. البتہ قصیدہ پڑھا ہے تو سوزیوں کے ساتھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، ایسے نثر میں پڑھا ہے. تذکرون من، اس کے بعد اللہ من احب علی، یاد رکھو جو بھی علی سے محبت کرے گا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنی زندگی میں حوض کوثر نہ پیے.
لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جب تک اپنی زندگی میں کوثر کی جام نہیں پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ الا من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یاکل من طوبا۔ طوبا ایک جنت کے خاص پھل کا نام ہے۔ طوبا خوشخبری کو بھی کہتے ہیں، طوبا خوشخبری کو بھی۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں بیٹھ کے اپنی زندگی میں شجرہ طوبا کا پھل نہ کھائے۔ الا من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں، کس طرح کا کردار ادا کریں کہ یہ محب علی ہم پر فٹ ہو جی، اور مرنے سے پہلے کوثر کا جام بھی پیے، شجرہ طوبا کا پھل بھی کھائے، اور تیسرا الا من احب علی، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی زندگی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، اپنی زندگی میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ الا من احب علی یمر علی الصراط کالبرق اللامع، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ پورے صراط پر برق رفتاری سے گزرے گا۔ برق رفتاری جی بجلی گزرتی ہے نا، وہ اس رفتاری سے گزرے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں جو محبان علی ہے نا، محبان علی، ان کی 1 2 3 4 5 کیٹیگریاں بناتا ہوں۔ محب علی کی 5 کیٹیگریاں۔ ایک محب علی وہ ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ ملیں گے یا نہیں ملیں گے خدا کے منکروں میں علی کے محب؟ ملیں گے بھائی، ملیں گے۔ ہندوؤں نے امام حسین کے بارے میں دیوان لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ سکھ نعت پڑھتے ہیں رسول خدا کی شان میں۔ میں منڈی بہاؤالدین میں اشرف پڑھ رہا تھا، اس دوران وہ ملکوال میں چوک کے میں تقریر کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایک صرف اپنے مخصوص پگڑی کے ساتھ جو ہے نا ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ میں نے بعد میں پوچھا یہ ایسے یہاں سے گزر رہا تھا یا یعنی دانشتہ طور پر آیا ہوا تھا؟ کہا کہ نہیں، تمہارا ریگولر عزادار ہے۔ جی سب سے ادنا محب علی وہ ہے جو خدا کا منکر ہے، لیکن علی کے کمالات کی وجہ سے اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ وہ تاریخ میں علی کو پڑھتا ہے، وہ تاریخ میں علی کی عدالت کو پڑھتا ہے، وہ تاریخ میں علی کی شجاعت اور بہادری کو پڑھتا ہے، وہ تاریخ میں علی کی سخاوت کو، علی کی غریب پروری کو پڑھتا ہے۔ خود اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اس کے بس میں بھی نہیں ہے، اس کے دل میں خود بخود علی کی محبت جگہ بنا لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ سارے شاعر ہیں، ہاں محبت کی ہے۔ وہ یہ اس یعنی پروگرام بنا کے محبت نہیں کرتا کوئی کسی سے۔ وہ جہاں دل لگ گیا، وہ کہتے ہیں جب سے لگی آنکھ نہ لگی آنکھ، ایسا ہے نا۔ ہاں، اور میں آپ کو بڑا اس ضمن میں نا ایک افسوسناک واقعہ سناؤں۔ مولانا کوثر نیازی کا نام سب نے سنا ہوا ہے، بھٹو کے زمانے میں وزیر تعلیم تھے۔ وہ جہاں ایک عالم دین تھے، بڑے ٹاپ کے مقرر تھے، ٹاپ کے مقرر۔ وہاں ایک سیاسی رہنما بھی تھے، انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا۔ اس دورہ کے تاثرات کو انہوں نے آ کے اخبار جنگ میں مضمون کے طور پر لکھا تھا۔ اس کی کٹنگ بعد ہمارے دوستوں کے پاس موجود ہے۔ وہ راجیو گاندھی سے ملاقات کے لیے گئے، راجیو گاندھی سے ملاقات کے لیے گئے۔ پتہ نہیں مولانا صاحب کو کیا خیال آیا، راجیو سے پوچھا، راجیو صاحب اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہیں، آپ ان سے متعارف ہیں، جانتے ہیں؟
وہ پتہ نہیں میں ملتا تو پوچھتا کہ کیوں پوچھا آپ نے بھئی راجیو گاندھی سے؟ راجیو گاندھی کا جواب سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، جب امیر المومنین نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، ان کو ایک دستور حکومت بنا کے دیا، اس کو کہتے ہیں عہد نامہ مالک اشتر۔ میرے خیال میں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 53 ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے فوراً بعد علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ پہلی فرصت میں اس عہد نامہ مالک اشتر کا انگلش میں ترجمہ کریں۔ وہ ترجمہ، اس کا نام میرے موبائل میں ہے، انگلش کا ترجمہ، کتاب ادھر اسلام آباد میں ہے، آپ میں سے جو بھی کہے گا اردو کا ترجمہ بھی بھیج سکتا ہوں اور انگلش کا بھی۔ ویسے بھی نہج البلاغہ کے اندر مفتی صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ مالک اشتر۔ اور انہوں نے لکھا ہے، مقدمے میں لکھا ہے کہ قائد اعظم نے مجھے فلان ہوٹل میں کمرہ لے کے دیا اور کہا کہ جلدی آپ اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کریں۔ ملک معراج خالد جس زمانے میں قومی اسمبلی کا سپیکر تھا، ہم لوگ شیخ صاحب میں اور کرنل غلام حسن نقوی اور کچھ اور وہ جابر بن حیان ٹرسٹ کے ارکان اسلامک یونیورسٹی کے دورے کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے ہمیں ایک کاپی دی۔ قومی اسمبلی کے سپیکر تھے، میں نے اس کو اپنے تمام وزراء اور MNA میں اس کو تقسیم کیا ہے اور وزراء سے کہا کہ ان کی ہدایات کے مطابق حکومت کرو۔ ملک معراج خادم آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ کوئی وہ پتہ نہیں انتہا پسند مسلمان بھی نہیں تھا، بس ایک نارمل آزاد خیال تھا۔ ملک معراج خادم صاحب، آپ سب بزرگان ان کو جانتے ہیں۔ راجیو گاندھی سے اب جب پوچھا کہ آپ اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے علی بن ابی طالب، اس کو جانتے ہیں؟ راجیو گاندھی نے کہا مولانا صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم جب انڈیا ہندوستان کا آئین بناتے ہیں تو ہم عہد نامہ مالک اشتر سے استفادہ کرتے ہیں جو علی نے اپنے گورنر کو بنا کے دیا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کے افسوس ہوگا کہ جو نصاب کمیٹی ہے نا، نصاب اسلامیات میں نصاب، وہاں میں نے تجویز پیش کی اسلامیات میں کسی کتاب میں عہد نامہ مالک اشتر کو ڈالو، ایک کتاب میں اگر نہیں ڈال سکتے اس کو تقسیم کرو، کچھ حصہ چھٹی میں، کچھ ساتویں میں، کچھ آٹھویں، ایسے BA تک اس کو آنا چاہیے۔ ممکن نہیں ہے کہ عہد نامہ مالک اشتر کے مطابق کوئی حکومت چلائے اور آپ کا ملک امن کا گہوارہ نہ بنے۔ جنہیں انکار کر دیا، انہوں نے شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس میں مالک اشتر کا نام آتا ہے۔ مالک اشتر نے کیا بگاڑا ہے؟ کہا وہ حضرت عثمان کا جنہوں نے محاصرہ کیا تھا اس میں وہ شامل تھے۔ اور بھئی اگر تھے تو یہ کلام تو مالک اشتر کا نہیں ہے نا، یہ تو اس علی کا ہے جو میرا پہلا اور آپ کا چوتھا خلیفہ ہے، وہ شامل نہیں کرتے اس کو۔ ہندو ان سے اچھے نہیں رہے، ہاں ہندو مالک اشتر سے کلام سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ علی کے کلام کو اس بہانے سے یہ مالک اشتر کو بنا کے دیا ہے، نصاب کی کتاب میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا، فرمایا کہ یہ ایک پہلے جو سب سے ادنا محب ہے نا، وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا لیکن علی کے کمالات کو دیکھ کے اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو نجات نہیں ملے گی، یا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ خدا کا منکر جنت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ جتنے مرضی کتابیں لکھے وہ جتنا مرضی جو ہے نا وہ اپنے آئین میں جس چیز پورے خطبوں کو بھی شامل کرے، وہ جب تک خدا کو نہیں مانے گا، رسول کو نہیں مانے گا، قیامت کو نہیں مانے گا، اس وقت تک اس کو نجات۔ اچھا جی، دوسری کیٹیگری خدا کو مانتا ہے مگر رسول کو نہیں مانتا، عیسائی۔ عیسائیوں میں آپ کو میں اہل بیت کے محب دکھاؤں گا۔
جور جورداق لبنان کا وہ رائٹر ہے، اس نے حضرت علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی، انسانی عدالت کی آواز یعنی علی۔ وہ مقدمے میں ایک جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یا علی، اے علی، انی لست مسلما فضلا ان اکونا شیعیہ۔ وہ شیعہ ہونا تو درکنار، وہ شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، ولیکنی احبک، مگر تیرے کمالات کی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ پتہ نہیں کسی دن نام لیا ہے نہیں لیا ہے، سلمان قطانی، سلمان قطانی 25 کتابیں لکھی ہے اس بندے خدا نے اہل بیت کے بارے میں، علی کے بارے میں الگ لکھی ہے، علی متراس و نبراس، اور یہ کتاب لکھ کے مقابلہ ہوتا ہے، علی کے بارے میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوتا ہے، شیعہ اس میں حصہ لیتا ہے، سنی لیتا ہے، عیسائی لیتا ہے، پہلا انعام یہ سلمان قطانی لیتا ہے جی، جس نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا ہے علی متراس و نبراس، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ، نام دیکھیں نا کتاب کا نام۔ خاتون جنت کے بارے میں 25 کتابیں اہل بیت کے بارے میں لکھی ہے سلمان قطانی نے۔ جو آدمی اہل بیت کے بارے میں 25 کتابیں لکھتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ جنت جائے گا؟ جو عیسائی نہیں، وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتا، بے شک خدا کو مانتا ہو، نجات کے لیے خدا کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک رسول کو نہ مانے۔ کتنی کیٹیگریاں ہو گئی؟ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو خدا کو بھی مانتا ہے الحمدللہ، رسول کو بھی مانتا ہے جی، اور اس کی محبت بھی ہے، اور علی سے محبت رکھتا ہے مگر دین علی سے نہیں لیتا جی، دین علی سے وہ محبت، اس کے کمالات، وہ بہت کتابیں لکھی ہیں اسی نام سے، مناقب علی ابن ابی طالب۔ وہ جو علی کو امام نہیں مانتا اس معنی میں جس معنی میں آپ مانتے ہیں، وہ علی کو نہیں مانتا، لیکن علی کے فضائل کو، کمالات کو وہ لکھا ہے مناقب علی ابن، وہ بہت لوگ لاگے۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ جب تک علی کو امام نہ مانے، جب تک علی کو حجت خدا نہ مانے، جب تک اپنا دین علی کو دین کا ماہر سمجھ کے نہ لے، اس وقت تک صرف علی سے محبت کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنے ہو گئی؟ چوتھی کیٹیگری اس محب علی کی ہے جو الحمدللہ خدا کا بھی قائل ہے، رسول کا بھی قائل ہے، ختم نبوت کا بھی قائل ہے، علی اور علی کے 11 بیٹوں کو اپنا امام بھی مانتا ہے، یعنی دین کو علی اور اولاد علی سے لینے کا اپنے آپ کو پابند بھی سمجھتا ہے، لیتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اور سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن عمل نہیں کرتا۔ علی کو مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے دین کو علی سے لے کر اس پر عمل کرو، مگر علی کا نافرمان ہے۔ کسی شیعہ سے کہیں کہ علی کا وہ کہیں گے کہ خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ میں علی کا نافرمان بنوں، لیکن ہماری زندگی میں اگر کوئی بے نماز ہے وہ علی کا نافرمان ہے یا نہیں ہے نا؟ سود کھاتا ہے وہ علی کا نافرمان ہے یا نہیں ہے؟ رشوت کھاتا ہے وہ علی کا نافرمان ہے یا نہیں ہے؟ نشہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، قطع رحیم کرتا ہے، بہن کو حصہ نہیں دیتا۔ ایسے علاقے ہیں باپ کے مرنے کے بعد بھائی بہن کی شادی نہیں کرتے، گھر میں پڑی رہتی ہے اس خوف سے کہ اگر ہم نے شادی کی تو ہمارا بہن بھی جو ہے نا ہماری بہن کا حصہ مانگے گا۔ اور خدا کے بندے، جس طرح تو حقدار ہے نا باپ کی جائیداد کا، اسی طرح بیٹی بھی حقدار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تیرا حصہ دگنا ہے، تیرا جو ہے نا وہ 2% ہے،
کیا اس کا ایک تو دو حصے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے، لیکن حقدار ہونے میں تو دونوں برابر ہیں نا. ہاں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جو گناہگار ہے وہ علی کا نافرمان ہے. جملہ بڑا بھاری ہے لیکن ایک تک حقیقت ہے. جو بھی گناہگار ہے وہ خدا کا بھی نافرمان ہے، رسول کا بھی نافرمان ہے اور علی کا بھی نافرمان ہے. ہمارے ایک دوست تھے بریگیڈیئر سکندر ملک. ایک ہی رات میں ڈاکٹر بریگیڈیئر ڈاکٹر تھے، سی ایم ایچ میں سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ تھے. میرے بہت گھر آنا قریبی تعلقات، گھریلو تعلقات بھی تھے. ایک ہی رات میں ڈاکٹر صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی 2 بیٹیاں قتل ہو گئی. ہم مکے میں تھے، ہمیں خبر ملی. سیالکوٹ کے تھے بریگیڈیئر سکندر ملک. میں پنڈی صدر میں ایک جگہ ہے 65 کی، وہاں مجلس پڑھ رہا تھا. تو وہ مجلس میں کبھی کبھی کوئی پنجابی کا جملہ بول دیتا ہوں. میرا بچپن لاہور میں گزرا ہے، لہٰذا مجھے پنجابی بولنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. کہنے لگے آپ کبھی کبھی پنجابی کا کوئی جملہ بول دیتے ہیں، وہ بڑا جچتا ہے. یہ آج آتے وقت ایک گاڑی کے پیچھے میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیں کبھی کام آئے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا تھا؟ کہا لکھا ہوا تھا صدقے جاواں تے کم نہ ہوا. یہ چوتھی کیٹیگری جو ہے نا، یہ ان کی ہے جو کہتے صدقے جاواں کم نہ ہوا. آخری یہ جو میں نے بتایا ہے نا، اللہ من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ. جو علی کے دل میں محبت رکھے، اپنے دل میں علی کی محبت رکھے گا، وہ زندگی میں ہی اپنا مقام دیکھے گا. یہ محب علی کی 5ویں کیٹیگری ہے. توحید کا بھی قائل، عدل کا بھی قائل، نبوت کا بھی قائل، امامت کا بھی قائل، دین کو علی سے لیتا ہے اور علی کے نقش قدم پر چلتا ہے. یہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ کے مرتا ہے. ہاں آخر جب رسول خدا نے فرمایا ہے، مخبر صادق نے جب فرما دیا ہے، تو اس کے نمونے دنیا میں ملنے چاہیے نا. ایسے افراد تاریخ میں ملنے چاہیے جنہوں نے زندگی میں کوثر کا جام پیا ہو، جنہوں نے زندگی میں شجرہ طوبہ کا پھل کھایا ہو، جنہوں نے زندگی میں وہ جنت میں اپنا مقام دیکھا ہو. میں ایک نمونہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شواہد النبوہ ہے کتاب، ملا جامی یہ ہے. ملا جامی مولانا صاحب کو پتا ہے، ان کی کتاب شرح جامی شیعہ سنی مدارس میں نصاب کی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اسلامیات، میٹرک کی اسلامیات میں پاک و ہند کے صوفیاء کرام میں سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے، ملا جامی. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی میں لکھتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا، اور حج سے فارغ ہو کے جب مدینہ جاتا تھا زیارات کے لیے تو امام جعفر صادق کے گھر ٹھہرتا تھا. بڑے قریبی تعلقات تھے امام کے ساتھ، معتمد تھا امام کا، ہفتہ رہتا، مہینہ رہتا، امام کے گھر ٹھہرتا تھا. ایک سال امام کو خدا حافظ کر کے جاتے ہوئے امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند پیغمبر میں ہر سال آپ کو زحمت دیتا ہوں، یہ 10,000 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں، آئندہ سال تک کوئی چھوٹا موٹا مکان میرے لیے خرید فرمائیں، میں جتنا دن مدینہ میں رہوں اپنے مکان میں رہوں، آپ کو تکلیف نہ دوں. امام نے یہ نہیں فرمایا بھائی کسی پراپرٹی ڈیلر کو دے دو، یہ میرا کام نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ سال آج کے اس موسم تک تمہارے لیے مکان کا بندوبست ہو جائے گا. اگلے سال یہ حج کر کے امام کی خدمت میں پہنچا، پہلا سوال یہی کیا، فرزند پیغمبر وہ پچھلے سال 10,000 روپے دے کے گیا تھا، اس سے میرے لیے کوئی مکان کا بندوبست ہو سکا ہے؟ فرمائی بالکل ہو گیا ہے. عرض کیا بولا جنت تو
وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہاں، وہ مدینہ شہر میں حرم کے قریب یا کہیں دور دراز؟ فرمایا ادھر نہیں، جنت میں، فردوس برین میں میں نے تمہارے لیے مکان خریدا ہے۔ اچھا جنت کی لمبائی چوڑائی قرآن میں ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت میں جانے کی کوشش کرو جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ عرض کیا مولا، وہ اتنی لمبی چوڑی زمین، وہ جنت اس کے کسی کونے میں خریدا ہے یا کہیں اپنے آس پاس؟ فرمایا جو مکان میں نے تیرے لیے وہاں خریدا ہے نا، اس کی پہلی دیوار رسول خدا کے مکان سے ملتی ہے، دوسرے امیر المومنین، تیسرا حصہ امام حسن، چوتھا حصہ امام حسین۔ تیرے 10,000 درہم میں نے جنت میں محلہ بنی ہاشم میں مکان خریدا ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، ہاں، محلہ بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم مکہ میں بھی ہے، محلہ بنی ہاشم مدینہ میں بھی ہے، لگتا ہے محلہ بنی ہاشم جنت میں بھی ہوگا۔ پھر کہا مولا مجھے آپ کی بات پر 100% اعتبار ہے، کوئی کاغذات مل سکتے ہیں اس کے، رجسٹری، انتقال، تاکہ دکھاؤں روز قیامت اور اپنا مکان کا قبضہ لے سکوں کہ بھئی صادق آل محمد نے اس کی پیمنٹ کی ہے؟ کہا بالکل دوں گا۔ دستاویز دیے، مکان جنت میں مکان کی کاغذات دیے۔ جبل کا رہنے والا، یہ مولا جامی لکھتا ہے، جبل کا رہنے والا تھا، گھر گیا اپنے بیٹوں کے پاس، کہا یہ صادق آل محمد نے مجھے جنت میں مکان کے کاغذات دیے ہیں، جب میں مر جاؤں ان کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ دفن کر دو تاکہ روز قیامت میں ان سے استفادہ کروں۔ فوت ہو گیا، بیٹوں نے اس کو سپرد خاک کیا، تو 3 دن کے بعد جب قبر پر گئے نا تو وہی دستاویز پڑے ہوئے تھے، پشت پر لکھا ہوا تھا صادق آل محمد نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ شواہد نبوی میں اتنا ہے۔ ہمارے مناقب شہر عاشور میں آگے یہ حصہ بھی ہے، یہ 10,000 درہم امام جعفر صادق نے مدینہ کے غریب اور نادار اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا تھا، غریب اور نادار اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا تھا۔ یہ کام آپ بھی کریں نا، جنت میں مکان کے حقدار بنتے ہیں۔ اہل بیت کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی غریب آئے دستک دے تو اس کی مدد کریں، گھر گھر جا کے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ امام زین العابدین بھی، امام جعفر صادق بھی، خود امیر المومنین علیہ السلام، پتہ نہیں کتنے گھرانے جن کی سرپرستی کرتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا سرپرست کون ہے۔ اس وقت پتہ چلا جب 21 رمضان کو امیر المومنین شہید ہوتے ہیں، وہ جو ہماری سرپرست کرتا تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا۔ درود بھیجئے بطور محمد وآل محمد۔ ہماری روایات میں ہے کربلا میں جب امام حسین نے اتمام حجت کی نا اور کہا دیکھو بھائی تم سے میں کچھ نہیں چھپاتا، کل جو بھی میرے ساتھ ہوں گے سب نے شہید ہونا ہے، جس نے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ مقتل کی عبارتیں یہ ہیں رات کی تاریکی سے سواری کا فائدہ اٹھائے اور جو جانا چاہتے ہیں چلا جائے۔ ایک نے اپنی جانشین کا اعلان کیا، کہا فرزند پیغمبر یہ تو ایک زندگی ہے نا، مر جائیں فدا پھر زندہ کریں پھر مر جائیں، 70 دفعہ بھی ہمیں زندہ کیا جائے، ہر دفعہ ہم اپنی زندگی آپ پر نچھاور کریں گے۔ جی جب تسلی ہوئی امام کو، یہ شہداء کربلا کو اپنی انگلیوں کے درمیان ہر شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھایا۔ علمدار یہ تیرا مقام ہے، قاسم یہ تیرا مقام ہے، حبیب یہ تیرا مقام ہے، مسلم ابن اوسجہ تیرا مقام، عابس غلام یہ تیرا مقام ہے۔ میں نے کہا تھا نا جب رسول خدا
خدا نے اعلان کیا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہو، ایسی محبت جس کا تقاضا پیروی ہے، جس کا تقاضا پیروی ہے، وہ مرنے سے پہلے جنت میں ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے جنت میں اپنا مقام دیکھا، جنت میں اپنا مقام دیکھا۔ میں ابھی حضرت علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن جب لڑکے اور امام کی خدمت میں آئے نا اور پانی مانگا تو امام نے فرمایا وہ اپنی زبان ذرا بابا کے منہ میں رکھو، ایک لمحے کے لیے رکھی اور یہ کہہ کہ فوراً نکال دی، لسانو کا ایسو من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک لگتی ہے۔ پھر فرمایا تھا بیٹے جاؤ، رسول خدا تمہیں کوثر کے جام سے سیراب کریں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا، جب اکبر گرے تو امام سے فرمایا یہ ابھی نانا نے کوثر کا جام پلایا ہے اور اپنے ہاتھ میں آپ کا جام لے کے آپ کی انتظار میں رسول خدا کھڑے ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں یہ ایک روایت لے کے آیا ہوں، مقتل یعنی امام حسین کی شہادت کے موضوع پر جو کتاب لکھی جاتی ہے اس کو مقتل حسین کہتے ہیں، مقتل ابی مخنف، مشہور مقتل کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ مقتل عبدالرزاق مکرم، اس کا اردو میں ترجمہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ لحوف ابن طاووس کی، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ ابو المعید الموفق الخوارزمی الحنفی، وفات ان کی ہوئی ہے 568 ہجری میں۔ ان کی کتاب ہے مقتل الامام السبط الشہید، امام اور نواسئی پیغمبر کا مقتل یعنی ان کی شہادت کا واقعہ۔ سنیے اس کو، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے جو محرم کے چاند نظر آنے کے بعد سڑکوں پر نکل آتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں اور یا حسین کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے نا، یہ سیرتنا و سنتنا، یہ صاحب الغدیر شیخ عبدالحسین امینی نے لکھی ہے۔ یہ لبنان گئے تھے، وہاں ایک علماء کے میٹنگ میں تھے، کسی نے ان سے کہا علامانی سے، علامہ صاحب یہ آپ لوگ کیا ہیں، ہمیشہ یا علی علی کرتے رہتے ہیں یا حسین کرتے رہتے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا ہے کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، حسین کیوں کرتے ہیں۔ جی یہ کوئی ایسے علی سے مراد یہ نہیں ہے خالی علی کریں اور کچھ بھی نہ کریں۔ علی کو اپنا پیشوا کیوں مانتے ہیں، دین کو علی سے کیوں لیتے ہیں، یہ پہلے حصے میں، اور دوسرے میں یہ کہ ہم یا حسین کیوں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا خلاصہ، یا حسین صرف ہم نہیں کرتے ہیں، یا حسین آسمان کی فرشتے بھی کرتے ہیں، یا حسین سمندر کی مچھلیاں بھی کہتی ہیں، یا حسین جنات بھی۔ تاریخ ابن عساکر کو اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کی مشہور تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ مرثیے انہوں نے درج کیے ہیں جو جنات نے سید الشہداء کی مظلومیت پر پڑے ہیں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا اور راستے میں ایک خرابے میں وہ قافلہ رکا۔ شمر ملعون کا شیوہ یہ تھا، جہاں بھی رکنا ہوتا تھا اپنے سواریوں کو سائے میں بٹھاتا تھا اور اہل بیت کے قافلے کو چھوٹے چھوٹے بچے سمیت دھوپ میں بٹھاتا تھا۔ سب بیٹھے ہوتے، ایک مرتبہ دیکھا ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس نے دیوار پر لکھا اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا وہ امت بھی محمد کی شفاعت کے انتظار میں ہے جس نے اسی کے نواسے کو قتل کیا؟ فلا واللہ لیس لہم شفیع، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، وہم یوم القیامت فی العذابی، روز قیامت و دردات عذاب میں مبتلا ہو۔ یہ نادان آگے گئے، ہاتھ کو پکڑنا چاہا،
ہاتھ غائب ہو گیا، نہ معلوم کسی فرشتے کا ہاتھ تھا یا کسی جن کا ہاتھ تھا، کوئی کسی انسان کا یہ کلام نہیں تھا۔ یہ ہم نہیں ہے جو حسین حسین کرتے ہیں، خود رسول خدا حسین کی ولادت کے بعد حسین حسین کرتے رہے، فرشتے حسین حسین کرتے رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اور فضاؤں میں محو پرواز پرندے بھی حسین حسین کرتے ہیں، صرف ہم نام نہیں کرتے۔ یہ روایت کہتی ہے لما اتا علی الحسین من ولادتی سنۃ کاملہ، آپ کا جو بچہ یا بچی 1 سال کا ہوتا ہے، آپ سارے گلہ مناتے ہیں نا، اس دن خوشی مناتے ہیں کہ اس تاریخ کو ہمارا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، کیک کاٹتے ہیں، آپ کے عزیز دوست گفٹ لے کے آتے ہیں، کھلونا لے کے آتے ہیں، بچی ہے تو بڑی گڑیا جی وہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن رسول خدا جہاں ہم برسی مناتے ہیں نا، حسین جب 1 سال کا ہوا تو برسی منائی، حسین جب 2 سال کا ہوا تو برسی منائی۔ آپ سالگرہ مناتے ہیں، رسول خدا جب حسین 1 سال کا ہوتا ہے تو برسی مناتے ہیں، حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے خود بھی روتے ہیں، اصحاب کو بھی رلاتے ہیں، اور جب 2 سال کے ہوتے تب بھی خود بھی روتے ہیں اور صحابہ کرام بھی روتے ہیں۔ اچھا جی، جب 1 سال کے ہوئے حبت علی رسول اللہ 12 ملکہ، 12 فرشتے رسول خدا پر نازل ہوئے، 12 محمرۃ وجوہ، ان سب کے چہرے سرخ تھے، قد نشروا اجنحتهم، انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا تھا، وہم یقولون، اور یہ فریاد کر رہے تھے یا محمد، اے محمد سینظر بولدک الحسین ما نزل بحابیل من قابیل، جس طرح کا ظلم و ستم قابیل نے حابیل پر کیا تھا، آدم کے بیٹے قابیل نے جس طرح حابیل کو قتل کیا تھا، اسی طرح آپ کی امت کا ایک فرد آپ کے نواسے کو قتل کرے گا۔ وَسَيُعْتَى مِثْلُ أَجْرِ حابیل، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حابیل مقتول کو اجر دیا، اسی طرح آپ کے نواسے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یہ اختیارات دے گا۔ وَيُحْمَلُ عَلَى قَاتِلِهِ مِثْلُ وِزْرِ، جس طرح کا قتل کا گناہ کا بوجھ قابیل کے کندھوں پر تھا، اسی طرح آپ کے نواسے کا جب قاتل ہوگا اس کے کندھوں پر بھی اس قتل کا بوجھ ہوگا۔ یہ جملہ سنیے، قال وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَنَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ يُعَزِّيهِ بِالْحُسَيْنِ وَيُخْبِرُهُ بِثَوَابِ مَا يُعْطَى۔ اس کے بعد 12 فرشتے پہلے آئے پروں کو پھیلائے ہوئے، اس کے بعد آسمان کے رہائشی تمام کے تمام فرشتے رسول خدا پر نازل ہوئے، آسمان فرشتوں سے نازل ہوا، رسول خدمت کی خدمت میں نازل ہوا، کس مقصد کے لیے؟ رسول خدا کو تعزیت پیش کرنے کے لیے، اور جی ہاں، اور یہ بتانے کے لیے کہ کتنا اجر اور ثواب، کتنے اختیارات خدا کو ملیں گے آپ کے نواسے کو اس مظلومیت کے عالم میں مارے جانے کے نتیجے میں۔ اچھا جی، یہ تو پہلی برسی ہے نا۔ وَلَمَّا أَتَى عَلَى الْحُسَيْنِ مِن مَوْلِدِهِ سَنَتَانِ كَامِلَتَانِ، حسین جب 2 سال کے ہوئے رسول خدا ایک سفر پر نکلے، رسول خدا ایک سفر پر نکلے۔ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، صحابہ کرام کی معیت میں جاتے تھے، ظاہر ہے جبرائیل امین نازل ہوتا تھا، احکام پہنچاتا تھا، خبریں پہنچاتا تھا، صرف رسول خدا کو پتہ چلتا تھا، باقی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جی ہاں، تو ایک منزل پر پہنچے، وقفا، رکے رسول خدا، فاسترجع، فاسترجع کا مطلب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ رسول خدا نے رک کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جو سورہ بقرہ میں ہے، وَالدَّمَعَ أَتَيْنَاهُمْ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، آپ سے پوچھا گیا یہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رونا شروع کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو جب کوئی مصیبت ہوتی ہے اس موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا کسی کی موت کی خبر ملے اور پھر رونے، کوئی ناخوشگوار واقعہ بندہ سنے تو روتا ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہذا جبرائیل، یہ تمہیں تو نہیں پتہ چلا، یہ ابھی جبرائیل آیا تھا
اس نے مجھے خبر دی ہے ایک ایسی سرزمین کے بارے میں جو فرات کے ساحل پر واقع ہے اور اس ٹکڑے کا نام کربلا ہے. یہ اس زمین ٹکڑے کا نام کربلا ہے. یقتل فیہا ولدی الحسین ابن فاطمہ. اس سرزمین کے اوپر میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین مارا جائے گا. یہ مارا جائے گا. کوئی فقیلہ من یقتلہ یا رسول اللہ, کون بدبخت اس کو ذبح کر ہم اس کو شہید کرے گا؟ فقال رجل یقال له یزید, ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. لا بارک اللہ فی نفسی, خدا ہر قسم کی برکتوں سے اس کو محروم رکھے. کأنی انظر الی منصرف مدفنی بہا, گویا آج میں اپنے نواسے کی قبر کو دیکھ رہا ہوں. یہ کب کہتے ہیں؟ جب امام حسین ابھی 2 سال کے ہوئے. گویا میں ابھی اپنے نواسے کی قبر کو دیکھ رہا ہوں. وقد اہدی رأسہ, اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے نواسے کو شہید کر کے اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے یزید کو بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. یہ منظر بھی گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اچھا جی, واللہ ما ينظر احد الى رأس ولدی الحسین فیفرح الا خالف اللہ بین قلبہ و لسانہ. جو بھی میرے نواسے کے اس سر مبارک کو دیکھ کے خوشی منائے گا, اس کی زبان پر جو شہادتیں جاری ہے اس کا دل اس کے خلاف ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بظاہر تو وہ شہادتیں پڑھ رہا ہوگا لیکن اس کا دل ان شہادتیں کا وہ معتقد نہیں ہوگا. واللہ ما ينظر احد الراس الولد الحسین. اس کے بعد فرمایا یعنی لیس فی قلبہ ما یکون بلسانہ من الشہادہ, زبان پر جو شہادتیں جاری کر رہا ہے وہ اس کی دل کی آواز نہیں ہے. اچھا جی, ثم رجع النبی من سفرہ, رسول خدا اس سفر سے واپس مدینہ پہنچے مغمورا, غمزدہ اور مغموم. فصعد المنبر, منبر پر رونق افروز ہوئے. فخطب ووعظ, خطبہ دیا, وعظ نصیحت کی. اب جمعہ کا دن تھا یا کسی بھی حوالے سے وہ خطبہ دیا, وعظ نصیحت کی, اور اس کے بعد فرمایا والحسین بین یدیہ مع الحسن, حسن اور حسین دونوں سامنے تھے. وعظ نصیحت کی, حسن اور حسین سامنے بیٹھے ہوئے تھے. فلما فرغ من خطبتہ, جب وعظ نصیحت سے فارغ ہوئے, وضع یدہ الیمنی علی راس الحسین, دایاں ہاتھ حسین کے سر پر رکھا, دایاں ہاتھ حسین کے سر پر رکھا. اور ورفع راسہ الی السماء, اور اپنا سر رسول خدا نے آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اللہم انی محمد عبدک و نبیک, میں محمد ہوں اور تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. اللہم وقد اخبرنی جبرائیل, پالنے والے جبرائیل نے یہ خبر مجھ تک پہنچائی ہے کہ اخبرنی جبرائیل بأن ولدی هذا مقتول مقتول, یہ میرا نواسا تنہائی کے عالم میں شہید کیا جائے گا, مارا جائے گا. اللہم فبارک لی فی قتلہ, خدایا میرے نواسے کے قتل کو بابرکت بنا دے. یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یا حسین کے اثرات دیکھ رہے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ظالم کے خلاف اٹھتا ہے اس کی زبان پر نعرہ وہی ہوتا ہے جو حسین نے بلند کیا تھا, ہیہات من الذلہ. لبنان میں بھی جہاں جاؤ, جہاں بھی کوئی مظلوم ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہی نعرہ لگا رہا ہوتا ہے جو یزید کے خلاف امام حسین نے لگایا تھا. جی ہاں, وَاجْعَلْهُ مِنْ سَعَدَاتِ الشُّهَدَاءِ, سید الشہداء ہم کہتے ہیں, اس پر بھی اقرار کیا جاتا ہے. بھائی سید الشہداء تو جناب ہم نے سید الشہداء ہے, امام حسین کو کیوں سید الشہداء کہتے ہو؟ رسول خدا فرماتے اس کو شہداء کے سرداروں میں سے قرار دیں.
میرے حسین کو شہداء کے سرداروں میں سے قرار دے. انک علی کل شیء قدیر. اللہم ولا تبارک فی قاتلہ و قادرہ. اس کے قاتل کو ہر قسم کی برکت سے محروم فرما. اگلا جملہ سن لیجئے. قال فضج الناس فی المسجد بالبکاء. رسول خدا حسین کی ولادت کے 2 سال کے بعد حسین کو سامنے رکھ کے یوں مصائب پڑھ رہے ہیں. اور حاضرین کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، صحابہ کرام تھے نا. رسول خدا صحابہ کرام میں کے مجمع میں حسین کے مصائب پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام زار زار اور دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں ذمہ دار علماء کرام حسین پر رونا سنت نبی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ملائکہ بھی روئے، انبیاء بھی روئے، ہاں علی بھی روئے، آج تک امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی رو رہے ہیں. یہ جو چند گھنٹے ہیں نا، چند گھنٹے، یہ تقریباً دنیا میں اگر کسی نے 80 سال خدا کو کسی نے عمر دی ہو نا، اس 80 سال میں اتنی مصیبتیں کسی کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہوں گی جتنی مصیبتیں چند گھنٹوں میں نواسہ پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے. آپ دکھا سکتے ہیں اس انسانیت کی تاریخ میں انہی چند گھنٹوں میں کسی کے سامنے کڑیل جوان بھی مارا گیا ہو، عباس جیسا بھائی بھی مارا گیا ہو، قاسم جیسا بھتیجا بھی مارا گیا ہو، 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر وہ نہر کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو. ہاں اصحاب یہ حسین ہے، صرف حسین. شیخ جعفر شستری اپنے زمانے میں وہ روز عاشور کربلا کی سب سے بڑی مجلس سے خطاب کرتے تھے. شیخ جعفر شستری ان کی کتاب الخصائص الحسینیہ بھی ہے اور وہ الخصائص الزینبیہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں ایک سال شب عاشور ایسی رات میں سوچ رہا تھا کہ میں کل کس کے مصائب پڑھوں. ایک مقتل پڑھا جاتا ہے، پوری کتاب تاریخ کربلا کی 72 کی شہادت پڑھی جاتی ہے. 2-3 گھنٹے وہ عزادار بیٹھے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت مجلس ہوتی ہے، دنیا بھر سے آنے والے زوار اس میں شرکت کرتے ہیں. اس مجلس سے شیخ جعفر شستری خطاب کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں رات کو سوچ رہا تھا کہ میں کل کس کے مصائب پڑھوں. ایک سے ایک سنگین اور دل خراش ہے. علمدار کے پڑھوں. ابھی عباس شہید نہیں ہوئے تھے، صرف پکارا تھا ادرکنی یا اخا. حسین نے فرمایا تھا عباس تیری اس آواز نے حسین کی کمر توڑ دی. ہم شکل پیغمبر کے پڑھوں، قاسم کے پڑھوں، اصغر کے پڑھوں، خود نواسے پیغمبر کے پڑھوں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. اور اسی پریشانی کی حالت میں سو گئے، آنکھ لگ گئی. خواب میں حقیقی ظاہر مصیبت وہ جس نے حسین کو چکیاں جو وہ پالا تھا پیس کے، خاتون جنت خواب میں نظر آئی. شیخ سے کہا شیخ تو اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے نا، کل کسی کی شہادت نہ پڑھ، میرے نواسے میرے بیٹے کے آخری وداع کے مصائب عزاداروں کو سنا. آخری وداع 3 دفعہ عزاداروں میرے اور آپ کے مظلوم امام نے الوداع کیا ہے. پہلی دفعہ الوداع کیا جہاد کر کے مجروح ہو کے واپس آئے. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں بستر علالت پر تھا، میرے پاس خدا حافظین کے میرے بابا آئے. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا میں نے دیکھا، میری نظر پڑی، میرے بابا کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا. کوئی جگہ خون سے خالی نظر نہیں آتی تھی. الوداع کیا، اپنے بیٹے کو الوداع کیا. پھر ان دل خراش الفاظ میں مخدرات کو الوداع کیا. یا زینب ویا سکینت ویا رقیت علیکن من السلام. اس کے بعد پھر اسب وفادار پر سوار ہوئے. پہلی اور دوسری دفعہ ایک اشارے سے یہ جنازہ چل پڑا تھا.
مگر اس طرف امام میدان کی طرف چلانا چاہتے مگر قدم نہیں اٹھاتا. اچانک نظر پڑی وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے اور بابا سے فرماتی ہے ابتا اور استسلمت للموت. بابا آپ خود چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں. یہ بچی دیکھتی تھی چچا پاس گئے واپس نہیں آئے, اکبر واپس نہیں آیا, قاسم واپس نہیں آیا, 6 مہینے کا اکبر واپس نہیں آیا. بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا بیٹی سکینہ کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. بیٹی جس کا دنیا میں کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جا سکتا ہے. عجیب معصومانہ فرمائش کی فرمایا اذا ردنا الی مدینۃ جدنا, اگر ایسا ہے ہمیں پہلے نانند کا مدینہ لوٹائیے. فرمایا لو توری کل خدا نام, اگر ہمیں مدینہ میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں تمہیں اس دشت بلا میں لے کے نہ آتا. ہاں گھوڑے پہ سوار ہوئے اکیلے. ذرا تصور کیجئے عزادارو 57 سال عمر ہے, 3 دن کا بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے. جگر پر عباس کا بھی داغ ہے, اکبر کا بھی داغ ہے, اصغر کا بھی داغ ہے. یہ خیال بھی ہے کہ میری شہادت کے بعد یہ اشقیاء نبی دادیوں کیا سلوک کریں گے. یہ اکیلا کم از کم 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں جا رہا ہے. لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا اما ہادی امامت رسول اللہ انا لابسها. یہ بتاؤ یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانے کا امامہ نہیں ہے؟ بلا یقیناً آپ کے نانے کا امامہ ہے. یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے نانے کی تلوار نہیں ہے. قالوا بلا یہ آپ کے نانے کی تلوار ہے. فرمایا میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا ہرگز نہیں. کیا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور نواسۂ پیغمبر ہے دنیا میں؟ کہا نہیں آپ واحد نواسۂ پیغمبر ہیں. اذن بما تقاتلوننی, پھر کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ جواب ملا علی سے دشمنی کی وجہ سے. ہاں بہت کچھ ملتا ہے روایات کے اندر کتنے اشقیاء کو واصل جہنم کیا. اتنا سب نے لکھا ہے اتنے اشقیاء کو عمر سعد کے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا. دشمن کے لشکر میں نمایاں کمی محسوس ہونے لگی. عمر صاحب نے جب دیکھا کہا کہ دیکھو یہ علی کا بیٹا ہے, ایک ایک ہو کے سارا لشکر بھی جائے سب کا صفایا ہوگا. اگر اس کو شہید کرنا چاہتے ہو چاروں طرف سے ایک مرتبہ حملہ کرو. حکم کا صادر ہونا تھا عزادارو. چاروں طرف سے اس بے کس بھوکے اور پیاسے اور داغ دیدہ حسین پر حملہ ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے, اور جو اس کے ہاتھ میں تیر وہ تیر اندازی کرتا تھا. مقتل نے لکھا ہے فجلس لیستریح ساعتا, ایک لمحہ سانس لینے کے لیے حسین رکے. ایک ظالم کا پھینکا ہوا پتھر نواسے پیغمبر کے پیشانی مبارک کو آ کے لگا, خون جاری ہوا. دامن قبا کو اٹھایا, سینہ جب سامنے ہوا وہ آپ کے قلب پاک کو اس ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا. فانقلب علی قربوس جوادی, اس تیر کے لگنے کے بعد زین فرس پر سنبھل نہ سکے, کربلا کی خاک پر آئے, مٹی کا تکیہ سا بنایا اور اس پر سر رکھا. ظاہراً کوئی حرکت نہ تھی عزادارو. عمر سعد کے لشکر میں چین ہو گیا شروع ہو گئی. کسی نے کہا نواسۂ پیغمبر شہید ہو گیا, کسی نے کہا نہیں ابھی رمق حیات باقی ہے. ایک عمر سعد کے سپاہی آگے بڑھا, کہا میں تمہیں جاننے کا طریقہ بتاتا ہوں. جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ بہت غیرت مند انسان ہے. تم اگر جاننا چاہتے ہو ایک لمحے کے لیے اپنے بھولوں کا روح کی رضا کی طرح دو, تمہیں پتہ چلے گا حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے. مولا نے اٹھنے کی کوشش کی, زمین پر گرے, دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی, پھر زمین پر گرے, اور شمر سے کہا اے شمر اپنے بدصفت سپاہیوں سے کہو جب تک میں زندہ ہوں نبی کی نواسیوں سے دور رہے.
جب تک میں زندہ ہوں علی کی بیٹیوں سے دور رہیں۔ آزادارو ایسا ہی ہوا، جب تک حسین زندہ تھے یہ اشقیاء اہل حرم سے دور رہے۔ ادھر کربلا کی فضاؤں میں یہ آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ عمر سعد کا فرمان جاری ہوا، اور احرقوا بیوت الظالمین، لوٹو تبرکات رسول بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو حسین شہید کیے گئے، یہ وہ لمحات تفصیل سے پڑھے نہیں جاتے کس طرح شہید کیا، لیکن میرے جگر کے اوپر امام کی شہادت کا وہ اثر نہیں ہوتا جو امام کی شہادت کے بعد امام کو لوٹنے کی روایات سے جو ہے نا میرے دل پر اثر ہوتا ہے۔ جی امام کی شہادت کے بعد 11 سے زیادہ اشقیاء آگے بڑھے اور امام کے لباس اور اعضائے بدن کو لوٹنا شروع کیا۔ کسی ظالم نے عمامہ اتارا، کسی ظالم نے قبا اتاری، کسی ظالم نے وہ پیراہن اتاری جو بہن زینب سے مانگ کے لی تھی، اس خیال سے کہ یہ پرانا سا لباس ہے، اس کو کوئی اتارنے میں لالچ نہیں کرے گا، یہ اتارے گئے۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے انگوٹھی اتارنا چاہی، نہ اتر سکی، اس ظالم نے امام کی انگلی کاٹ دی، اس کا نام تاریخ میں آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد شہادت کے بعد کے واقعات ہیں، سر مبارک کو تن پاک سے جدا ہونے کے بعد کے واقعات ہیں۔ آپ کا ایک قیمتی وہ کمر بند تھا، مقتل عبدالرزاق مکرم نے لکھا ہے، ایک ظالم کہتا ہے کربلا کے واقعہ کے بعد کہ میں گیا اس کمر بند کو اتارنے کے لیے، امام نے اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھا، میں نے اٹھانے کی کوشش کی، مجھ سے نہ اٹھایا گیا، میں نے تلوار کے ٹکڑے سے امام کا دایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ اس کے بعد پھر امام نے جب میں نے اتارنا چاہا بایاں ہاتھ رکھا، بایاں ہاتھ کو اٹھانا چاہا نہ اٹھا سکا، اس کو بھی میں نے تلوار سے قلم کیا۔ اتنے میں نے جب دونوں ہاتھ آپ کے کاٹے، اب میں وہ آخری لباس جو آپ کے بدن پر رہ گیا تھا اس کو اتارنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا زلزلہ کے آثار ہے کربلا کے میدان میں، غشی سی طاری ہوئی، میں نے دیکھا میرے سامنے رسول خدا کھڑے ہیں، میرے سامنے علی اور فاطمہ اور حسن کھڑے ہیں جی، اور امام نے رسول خدا سے کوئی شکایت نہیں کی، علی سے کوئی شکایت نہیں کی، حسن سے کوئی شکایت نہیں کی، اپنے مادر گرامی سے مخاطب ہو کے فرمایا اماں اس ظالم نے دونوں ہاتھ میرے کاٹ دیے ہیں۔ اس ظالم نے، بیوی نے بددعا کی، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، تجھے بینائی بھی تیرے معصور کرے، معروف کرے اور آتش جہنم میں جلائے۔ ظالم جس طرح تو نے میرے بیٹے کو بے دردی سے اس طرح لوٹا ہے، کہتا ہے میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، بینائی بھی چھن گئی ہے، اور اب میں آتش جہنم کا منتظر ہوں۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان اللہ منا نسألک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وفاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا خدا بحق محمد وآل محمد جو مومنین مومنات پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفاء عاجل عطا فرما۔ آج میرے خیال میں کسی کی شفایابی کے لیے وقت درخواست کی گئی تھے، خدا کی بہتر جانتا ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، اپنے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و صالح و نرینہ عطا فرما، اسرائی امامی دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات نے
امتحانات دے رہے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ عزاداران سید شہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی صف فضا بچھائے ہوئے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ قائمان محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما۔ جن مومنین و مومنات کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کی جوار میں مقام عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً اپنے مرحومین مرحومات کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان دعاؤں کی استجابت قبولیت کی نیت سے باواد بلند صلوات۔